کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ مومن کون ہے، اس کے بارے میں قرآن حدیث ہمیں کیا بتاتا ہے؟ آج تو مسلمان سبھی ہے، مگر پکا مسلمان کون ہے؟ مومن کہتے ہیں پکا مسلمان کو، مسلمان کون ہے، اس کے ڈیفینیشن کیا ہے؟ پکا مسلمان کہتے کس کو ہے، اور مومن کے لیے کیا شرائط ہے، کیا ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے پاس ابھی قرآن مجید اور ساتھ میں بخاری شریف۔ میں آپ کو پہلے قرآن مجید کی آیت سے آپ کو بتاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا مومن کے لیے، پھر حدیث شریف کی ایک دو حدیثیں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے آپ کو اس ویڈیو میں پورا کمپلیٹ پتہ چل جائے گا کہ مومن کہتے کسے ہیں۔ اس سے آپ کو کوئی بھی سوال نہیں رہے گا، سارے ڈاؤٹ اس ویڈیو میں کلیئر کرنے والا ہوں۔ تو چلیے میں آپ کو سیدھا قرآن شریف سے بتا رہا ہوں۔ قرآن شریف کے سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ آیت نمبر ہے 14۔ اس میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بدو جو بولتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تم فرما دو کہ تم ایمان نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ تم مطیع ہو گئے، تم مان گئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا؟ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو، نارملی ہم کیا ہوتے کہ جیسے ہمارے ماں باپ مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہیں، ویسا ہی سسٹم چلے آ رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کے بارے میں ہمیں جانکاری بالکل نہیں ہے کہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ہم کیا نارملی یہ فارمیلٹی بنا لیے ہیں کہ بس قرآن سے پڑھا لیا بچوں کو، بس ہو گیا، اتنا ہی بہت ہے۔ ہمیں اسلام کے بارے میں بالکل ہی جانکاری نہیں ہے، کیوں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، بچپن میں بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ ارے دین بھی ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا منع کیا، دنیا بھی علم حاصل نہ کرو، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ آپ دین کی بھی علم حاصل کرو اور دنیا کی بھی علم حاصل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف لفظوں میں فرمایا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ گوار جو بول رہے کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ تم مطیع ہو گئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا؟ ابھی یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مومن کس کو بولا ہے، مومن کے لیے کیا آیت ہے؟ تو اس کے آگے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو اسلام نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، حضور نے ہمیں بتایا، وہ ہم نے مانا اور اس میں بالکل شک نہیں کیا، اور اپنے جان اور مال سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، وہی سچے ہیں۔ جد و جہد کے الفاظ میں آتے ہیں کہ ہم جان مال کچھ بھی ہو اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس کے لیے بتایا گیا ہے۔ تو ایمان والے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے پھر شک میں کبھی نہ پڑے۔ یہ تو ہوگا قرآن شریف کا آیت، اس کے تفسیر میں بہت لمبی ہے تو کسی اور ویڈیو میں اس بتاؤں گا۔ فی الحال میں آپ کو حدیث شریف سے بتاتا ہوں، دوسری حدیث شریف میں کہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں کیا بتایا۔ میرے پاس ہے ابھی بخاری شریف، اس بک کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے، اور مہاجر وہ ہے جو خدا کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ وہ قرآن شریف کا آیت میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جد و جہد اسی سے مسلوق ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج کل نارمل ایسے الفاظ ہم لوگ زبان سے نکال دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی ہم بول کیا رہے ہیں، کس سے ایمان جاتا ہے کس سے ایمان نہیں جاتا ہے، بالکل ہم دھیان نہیں دیتے۔ جو آیا منہ میں بک دیا، جو آیا بغیر سوچے سمجھے ایسے الفاظ نکالتے، اس سے ایمان کہاں رہے گا؟ ہم نے ایمان کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم اسلام کو پڑھے ہی نہیں ہے۔ ہم جو بولتے ہیں جو کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہے کہ ہمیں کیا بولنا چاہیے۔ اسلام جو چیز ہے وہ کیا بولنے سے ہماری رہے گی، کیا بولنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ بالکل ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول
کون سا مسلمان اچھا ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان حفاظت سے رہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے اسلام کے کام ہیں جس کو کرنے سے، جس کو فل کرنے سے، جو اسلام میں منع کیا گیا اس کو منع مانے، جو اسلام میں کرنے کا اس کو کرے، جتنے بھی ضروری فرائض ہمیں وہ ہم بالکل ایک دم جو ضروری ہے وہ کرنا ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا فلانا ڈھگنا جو ہے وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک دم اسلام میں چلے، وہ ایمان اس کا رہے گا پکا، اس کو مومن کہیں گے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ الفاظ بول دیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ہم اس سے توبہ کریں آج سے، اور جتنے بھی گناہ کیے اس سے توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے بعد ہم ایمان ایک دم پرفیکٹ رکھیں۔ قرآن شریف میں ابھی آپ کو میں جو تلاوت کر کے بتایا اس میں بالکل بتایا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور بالکل شک میں نہ پڑے، کوئی بھی کام جو اسلام نے بتایا ہمیں اس کو ہم کرنا، اس میں شک نہیں کرنا ہے۔ ہم کتاب پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے تو اس کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی ہماری بیوقوفی یہی ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں جانکاری نہیں ہے، ہم جانکاری لیتے نہیں ہیں۔ ارے آپ کتاب تو ابھی آن لائن بھی ملتی ہے، جو کتاب آپ چاہیں وہ آپ آن لائن منگا سکتے ہیں۔ آپ نیچے مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بھیج دوں گا۔ آپ اس جو کتاب سے میں بتا رہا ہوں اس کتاب کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں۔ ابھی کوئی بھی کتاب لینا بہت آسان ہے، کہیں پہ بیٹھ کر بھی، کہیں پہ بھی آؤ، آپ کہیں پہ بھی ہو وہاں سے آپ یہ کتاب منگا سکتے ہو، یا آپ کے آس پاس میں شاپ ہوگا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے ہمیں دل ہونا چاہیے، کیا ہمارا من ہونا چاہیے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یا ایسے اسلامک چینل آپ جوائن کریں جو آپ کو دینی مسائل کے بارے میں بتا دے، جیسے ہمارا ہی چینل ہے، اس میں کوئی سوال کرتا ہے تو تھوڑا لیٹ سیٹ ہی اگر کسی ویڈیو میں کوئی سوال کیا گیا تو تھوڑا لیٹ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، مگر ہم جواب دیتے ضرور ہیں۔ تو آپ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم مسئلہ مسائل کے ویڈیو اس چینل پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اور کوئی سوال ہوتا ہے آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب میں ضرور دوں گا۔ اور آپ کو جو بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، تو حضرت علی نے سیم یہی فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور ساتھ میں یہی بتایا کہ ایمان والا مطلب مومن وہ ہے جس کا باطن بھی پاک ہو، ظاہر بھی پاک ہو، مطلب کہ محفل بھی پاک ہو اور تنہا بھی پاک ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمپلی آپ کو شارٹ کٹ الفاظ میں یہ بتاتا ہوں کہ محفل میں جیسے بہت سارے بندے ہیں، یا باہر ظاہری طور پر ہم ادھر ادھر پھرتے ہیں تو بڑھیا ایک دم نمازی پرہیزی دکھاتے ہیں، اگر میں نماز پڑھتا ہوں، نماز مسجد میں جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی ٹوٹل کام ایسے کرتے ہیں جس سے آدمی کو کوئی بھی کہے کہ ارے نہیں یہ بندہ ایک دم یہ ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہے، سب کچھ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اندر باطن کے طور پر ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، تو وہ ظاہر اور باطن اس کا یہ دو الگ الگ پہلو ہے۔ تو ہم ظاہر بھی پاک رکھے اور باطن بھی پاک رکھے۔ مومن وہ نہیں جس کا ظاہر پاک ہو اور باطن پاک نہ ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔ تو آپ کو تینوں طریقے سے میں نے آپ کو سمپل لفظوں میں بتا دیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی ڈیفینیشن کیا لکھا ہے، قرآن مجید میں کیا بتایا گیا کہ مومن کون ہے، اور اس کے بعد آپ کو حدیث شریف سے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں کیا فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں ان کے قول کو بھی آپ کو سنایا۔ اس سے آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مومن کہتے کسے۔ اور ساتھ میں جتنے بھی مسائل امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے طرح طرح کے مسائل ہیں جو آپ پڑھیں گے تبھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو شارٹ لفظوں میں ایک دم یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کے کتابوں پر ایمان لائے، جو اسلام ہمیں کہتا ہے اس کو بنا شک و شبہ کے ہم مانتے ہیں، اور جو ہمیں منع کیا گیا ہے اسلام میں وہ ہم نہیں کرتے، تو اس کو پکا مومن کہتے ہیں۔ ایک دم شارٹ کٹ لفظوں میں یہ بتایا گیا ہے، اور آپ کو قرآن شریف سے بھی میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں اور حدیث شریف سے۔ امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔